الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز اور محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دی کہ اس کے بھیجے ہوئے دین کے ایک اہم رکن یعنی کہ وقف کے تحفظ کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہو سکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو چاروں اسٹیٹ سے بلکہ کرناٹکا سے، مدھیہ پردیش سے اور بھی مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں بہت معافی چاہتا ہوں، اس پروگرام کو 2 بجے تک ختم ہونا تھا، لیکن یہ پروگرام چل رہا ہے اور اب جب کہ مجھے آپ کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے اور بات تفصیلی تھی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ تفصیل کم کروں، لیکن جو تیاری میں نے کی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو چیز مجھے رکھنا ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے آپ لوگوں سے صبر کی امید رکھتا ہوں. آپ لوگ یہاں تقریباً 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے پیر جو ہیں وہ شل ہو گئے ہوں گے. تو میری گزارش آپ سب لوگوں سے ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، ذرا 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیے، اپنے پیر کو سیدھا کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں بہت دیر تک بیٹھنا ہے ابھی انشاءاللہ. اور پیر کو ہلائیے، کمر کو ہلائیے. کمر کے پیچھے ایک نس ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کر کے مساج کیجئے، خاص کر کے میری عمر اور اس سے زیادہ کے لوگ، تاکہ آپ کو آسانی پیدا ہو سکے انشاءاللہ اور آپ جاگ سکیں. ٹھیک، تشریف رکھیے. اچھا، جتنے نوجوان یہاں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیے سیڑھی بھی بڑی اچھی کرسی ہوتی ہے. آپ لوگ جو سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ذرا یہاں سے ہٹ جائیں اور بیٹھ جائیں. آپ سب لوگ بیٹھ جائیے انشاءاللہ. یہ آخری تقریر ہے، اس کے بعد یہ آخری پریزنٹیشن ہے، اس کے بعد نہیں ہے انشاءاللہ. یہ مولانا آخری ہے نا؟ ٹھیک، باذن اللہ. کچھ خاص ہو رہا ہے ملک میں، اور خاص صرف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کو مخالف سمت سے لا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. جو خاص ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو متحد کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ تمام مسالک کے لوگ، تمام مشرب کے لوگ ایک ساتھ جمع ہونے لگے، اور مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین ایک وقت پھر دیکھنے کو ملا جب تمام لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ہر سیاسی پارٹی کے پاس جب گئے تو ساتھ گئے. ان میں سب کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، بہت ڈھیر سارے لوگ ہیں، لیکن کم از کم ان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، اس میں جمعیت علماء الف اور میم دونوں دھڑے ہیں، ان میں جماعت اسلامی ہے، ان میں جمعیت اہل حدیث ہے، ان میں ادارے شریعہ ہے، ان میں جماعت شریعہ کے لوگ ہیں، ان میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمارے شرعیہ بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے جو بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال کے مسلمانوں نے کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو 4 چیزوں پر مبنی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہندوستان کے قانون کا جو تصور ہے، اور قانون جب بن رہا تھا اور اس وقت ملک جن حالات میں تھا اور جو قانون بنا وہ کیوں بنا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ سیاق و سباق صحیح طور پر سیٹ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے وقف کا اسلامی نقطہ نظر بہت تیزی سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو پرپوزڈ بل ہے اس میں 44 امینڈمنٹس ہیں۔ اصل میں وہ 153 امینڈمنٹس ہیں، 44 لائن ہے، 153 امینڈمنٹس ہیں۔ مجھے آپ سے ان 153 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تاکہ آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 153 کے بجائے 20 کے آس پاس بات کروں اور اس کے بعد سلائڈ کو آگے بڑھا دوں، اور اخیر میں چند سلائڈز تیار کروائی ہیں ہم لوگوں نے تاکہ ہم لوگ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے پہلے مختلف قسم کے دستور سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جو چیز تھی انگریزوں کے زمانے میں وہ استبداد تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے جو 622 کے آس پاس آیا ہے، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا ہے انگلینڈ میں، اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً۔ اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹیو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھے اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی، اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خوریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت زیادہ مارے گئے ہیں۔
1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے، اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے گر کے مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے، ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں، یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں، اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے۔ اور پھر ایک کھیل شروع ہوا تمام ریاستوں کو جوڑنے کا، تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا، ویسے ویسے کام کیا گیا۔ بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے، لیکن جو شرائط تھی انیکسچر کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئلی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا، اسی لیے ہندو کوڈ بل گوا میں نہیں لگتا۔ حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے IPS آفیسر ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، IAS کو ICS وغیرہ کچھ کہتے تھے۔ مختصراً یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے، تو ان کو وہ دیا گیا۔ گوالیار اس کی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب دستور بن رہا ہے۔ تو دستور کیسا بننا چاہیے؟ دستور ایسا بننا چاہیے جس پر ہر آدمی کا اعتماد ہو، اس میں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے، اور ایسا ہی دستور بنایا گیا۔ جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی، یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی۔ لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا اس میں۔ تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا۔ اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں۔ جب دستور بن رہا تھا تب وہ ہر روز چھپتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، لوگ دکانوں میں اس کو پڑھتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور اس کے بعد تب جا کر کے 2 سال میں یا 2.5 سال میں دستور بنا۔ لیکن اس کے بعد سے دستور کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا،
اور اس کی حفاظت بھی چھوڑ دی، اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور لمبی گفتگو کروں گا، لیکن جو بات آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ بل کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ یہ بل جو آیا ہے، وہ دستور جو بنا ہوا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 جس میں 2013 کے ریکمنڈیشنز شامل کیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل آ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس بل کو پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ایم ایل اے کا بل جب آیا تو ہم میں سے کس نے پڑھا؟ جب کیجریوال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور وہ جیل میں سڑائے جا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ جمہوریت، میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، جمہوریت کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باقی سب پویلین میں پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوریت فٹ بال کا کھیل ہے، اس میں لگاتار دوڑنا پڑتا ہے، اس میں لگاتار اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے، اس میں لگاتار دوڑتے دوڑتے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گول کھانا بھی پڑتا ہے اور گول کرنا بھی پڑتا ہے۔ جس دم آپ نے دوڑنا چھوڑ دیا، یعنی دستور کی حفاظت چھوڑ دی، یعنی وکلا پیدا کرنا چھوڑ دیے، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائرز پیدا کرنا چھوڑ دیے، اس دم آپ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی کا جو بل ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ بل جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب بھی بل آتا ہے تو اس سے پہلے بل کے سامنے ایک سوال ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے جو حل کرنا ہے؟ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کی شکایتیں آنے لگتی ہیں، جو ایک قانون بنتا ہے، قانون خراب کام کر رہا ہے تو کیسے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں خط لکھنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے اعلیٰ عہدیداران سے شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتانا شروع کرتے ہیں، یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ایک آرگینک پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خرابی آ رہی ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ تب اس کے بعد لا کمیشن کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ فردر اسٹڈی کرتا ہے، اس کو پھر دیکھتا ہے کہ اس کو حساب کے طور پر، اسٹیٹس کے طور پہ کیسے دیکھا جائے، کوانٹیٹیو انالیسس کیا جائے، کوالٹیٹیو انالیسس کیا جائے۔ اس کے بعد اس پہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے رائے لی جائے، جو لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جو گروہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ اس کو کرنے کے بعد تب وہ کہتا ہے کہ اچھا اب ایک بل بنایا جائے۔ تو بل کون بنائے گا؟ لکھے گا کون؟ ایک آدمی، ایک قانون داں جو حکومت کا اسٹاف ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے بل لکھ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ کیا قانون جب پہلی دفعہ لکھا گیا تھا، جب ڈرافٹنگ کمیٹی بیٹھی تھی، تو وہ ایسی کمرے بند ہو کر کے لوگوں نے لکھ لیا تھا؟ بالکل نہیں۔ تو کون کون لوگ ہیں جو متاثرین ہیں؟ ان کے لوگوں کو بلایا جائے گا، تب کمیٹی بنے گی، تب وہ بل لکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ وائڈر کنسلٹیشن کے لیے کھولا جائے گا، جس میں ہندوستان کا ہر شہری پڑھ کر کے اس کو اپنی رائے دے سکے۔ کیا اس بل کے ساتھ ویسا کوئی کام کیا گیا ہے؟ ابھی یہاں جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس بل کے آبجیکٹس کیا ہیں۔ دیکھیے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ، جو آپریشنل پوائنٹس ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں، اور سوچیے کہ زبان کیسی ہے، زبان سے جو ہے جیسے کہ یعنی دودھ اور دہی جھڑ رہا ہو یا گلاب جھڑ رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین آبزروڈ دیٹ دی ایکٹ اسٹل ریکوائرز فردر امپروومنٹ ٹو ایفیکٹولی ایڈریس ایشوز۔ یہ مؤثر طریقے سے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ کس مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں؟ ریلیٹڈ ٹو دی پاورز آف دا اسٹیٹ وقف بورڈ۔ اسٹیٹ وقف بورڈ کی پاورز جو ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، وہ نہیں بتا سکتے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رجسٹریشن اینڈ سروے آف وقف پراپرٹیز، اس کو مؤثر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ رجسٹریشن آف وقف پراپرٹیز کو۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ پتہ نہیں۔ ارے بھائی، آپ کو لگا تھا کہ پراپرٹیز کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہے،
تو آپ کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں یہ والا مسئلہ ہے، اس کو ایسے پڑھایا جائے گا، اس کی شکایت ایسے درج کی جائے گی، اور یہ اگر 70% تک ہو گیا یہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے تو یہ ناکامیاب ہوگا، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو یہ کامیاب ہوگا؟ کوئی ایسی اسٹڈی کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ریموول آف انکروچمنٹس، ریموول آف انکروچمنٹس بہت اچھا لگا سن کر کے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے اس میں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بل جو ہے ہر چیز میں ایک زبان استعمال کرتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بہت اچھی بات کہہ رہا ہے، لیکن دوسری دفعہ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض بکواس ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو آپ کو اپنے ایم ایل اے سے، جو آپ کو اپنے ایم پیز سے، جو آپ کو اپنے کارپوریٹرز سے کرنا ہے، جو لوگ بھی آپ سے یہ کہیں کہ بھائی اس بل میں کچھ اچھا تو ہوگا، بتاؤ ذرا، تو آپ کو ان کو یہ جواب دینا ہے ہاں اس کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں جو پیج نمبر 16 پر لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیجئے اور ہم کو جواب دے دیجئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ پیج نمبر 16 پہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے اور ہم ہی کو سمجھا دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، تب پتہ چلے گا ان کو کہ ہم لوگ بھی پڑھے لکھے قوم ہیں، ہم لوگ ایسے بات نہیں کریں گے، ہم لوگ کاغذ کے ساتھ بات کریں گے۔ دکھاؤ تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے، حل کیا کرنے آئے ہو، تو پتہ چلے گا کوئی مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، کس چیز کو حل کرنا ہے پتہ نہیں، لیکن اب حل کرنے نکل پڑے ہیں۔ تو جب حل کرنے نکلے ہیں، میں پورا ایک سیکشن وقت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن ایک چیز کو کرنا ضروری ہے۔ ابھی کی وقت کی سچویشن انشاءاللہ جو میں کہہ رہا تھا اس کو واپس آ جاؤں گا پروپوزل میں۔ ابھی کی جو کرنٹ سچویشن ہے وقف کی، وہ یہ ہے کہ سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تقریباً 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وقف بورڈز نے، تمام وقف بورڈز نے جو اپنی اپنی چیزیں بھیجی ہیں اس کو جمع کر کے غالباً حکومت کہہ رہی ہے۔ مجھے کئی سی ای او سے اور وقف بورڈ کے چیئرمین سے بات کر کے یہ بات پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو تقریباً 6 لاکھ ایکڑ کے آس پاس ہم لوگ مان سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وقف جو ہے وہ ایک بہت وسیع ترین زمین ہے ایک جگہ پر 6 لاکھ ایکڑ، نہیں، وقف چھوٹی چھوٹی مسجد بھی ہے، بڑی بڑی مسجد بھی ہے، وقف مدارس بھی ہیں، وقف اسکول بھی ہیں، وقف ہاسپٹلس بھی ہیں، وقف پانی پلانے والا کنواں بھی ہے، باغ بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں وقف ہے۔ وقف کی جو رجسٹرڈ وقف ہے، جو نان رجسٹرڈ وقف ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بہار میں 862 قبرستانیں وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ حکومت نے اپنے پیسے سے، یعنی آپ کے پیسے سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے 9000 قبرستان جن میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا اس میں گھیرا بندی کروائی ہے، 9000 کی گھیرا بندی کروائی ہے۔ تو کتنے ان رجسٹرڈ ہیں قبرستان؟ 862 میں سے 9000 میں سے 862 ہٹا دیجئے تو 8000 سے زیادہ۔ اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ایسے قبرستان کے بارے میں جس میں جب سیزن آتا ہے تو اس سیزن میں اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا جاتا ہے، جب وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے تو حکومت اس کی گھیرا بندی نہیں کرواتی ہے۔ تو ایسے ہزاروں قبرستان ایسے ہیں جہاں میتیں دفن ہو رہی ہیں لیکن وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے کسی مہینے میں، اس لیے اس کی گھیرا بندی نہیں کروائی گئی ہے۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا، ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں اور اتنے 100 سال سے یہاں مسلمان ہیں، تو ایسا کیسے ہے کہ صرف یہیں وقف ہے اور باقی پوری دنیا میں کہیں وقف نہیں ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً سب سے بڑا وقف جو کئی 100 بلین ڈالر پر مبنی ہے اس کا نام ہے الحرمین وقف۔ کئی 100 بلین ڈالر پر مبنی جو وقف ہے اس کا نام ہے الحرمین وقف۔ پورا حج ٹرمینل جدہ میں وقف ہے۔ اس کے بعد الازہر یونیورسٹی کے پاس جو وقف ہے وہ کئی بلین ڈالر پر ہے، کئی بلین ڈالر پر ہے۔ موروکو میں
جو وقف ہے وہ بھی کئی بلین ڈالر پر ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے یہ حیرت یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وقف کے جو فکر ہے وہ صرف اسلام میں نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ آپ امریکہ میں جائیں تو ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس جو تعلیم کے لیے وقف ہے وہ 50 بلین ڈالر ہے، کئی ملکوں کی جی ڈی پی سے زیادہ 50 بلین ڈالر وقف ہے۔ ییل یونیورسٹی کے پاس 40 بلین ڈالر وقف ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا اور آپ لوگوں سے پوچھتا کہ امارت کی ماتحتی میں یہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم لوگوں کے پاس تعلیم کے لیے، اساتذہ کی تربیت کے لیے اگر 50 بلین کا نہیں تو کچھ ملین ڈالر کا وقت تو ہونا ہی چاہیے، ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں بل کی طرف۔ یہ جو 5 پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اگر کچھ یاد نہیں رہے تو اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ بل آیا ہے آپ کی جو وقف کی جائیداد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ وقف کا جو بل آیا ہے یہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو بل آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ حدود یا اس میں مانع بن سکے لوگوں کے اور وقف کے درمیان، کون وقف کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے۔ تو اس سے آپ آہستہ آہستہ وقف سے دور ہوتے جائیں گے اور مسلمان وقف کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ اس کی نیت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ اس کی نیت ہے۔ یہ آیا ہے پورے ہندوستان کے تمام علاقائی جو خاصیت ہے اس کو مٹا کر کے ایک قسم کی سوچ سے تمام جگہ کے اوقاف کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ریجڈیٹی لانے کے لیے ہے، فلیکسیبلٹی کے بجائے۔ ان 3-4 چیزوں کو اگر آپ لوگ یاد رکھ لیں تو آپ لوگ کو یہ جو ترمیم ہے اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز نام ہے۔ نام کے بارے میں پہلے بات ہو چکی، اس کا نام رکھا گیا ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ کتنا اچھا نام ہے، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یونیفائڈ متحد کرنے والا، مینج منتظم کرنے والا، امپاورمنٹ اختیار دینے والا، ایفیشنسی مؤثر بنانے والا، ڈیولپمنٹ کرنے والا۔ اور ہو اس کا بالکل الٹا رہا ہے، نہ ہی یہ متحد کر رہا ہے، نہ ہی یہ منظم کر رہا ہے، نہ ہی یہ با اختیار بنا رہا ہے، نہ ہی اس میں کہیں سے بھی کوئی خانہ ایسا ہے جس سے کہ یہ چیز بہتر ہو سکے، اور نہ ہی یہ ڈیولپمنٹ کی طرف لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ وقف کا نام، اس نام کا ایک مطلب ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ نام جو ہے ان کی صفات بڑھتی جاتی ہیں۔ جب یہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بعد سے تمام صحابہ کرام نے کیا، تو اس وقت کے ساتھ کیریکٹرز آنے لگے۔ وقف کا مطلب تقویٰ ہونے لگا، وقف کا مطلب اچھائی ہونے لگی، وقف کا مطلب خیر ہونے لگا۔ یہ تمام چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس بل کو مکمل طور سے مسترد کر دیں، اور پہلا جو بل کا جو پہلی چیز ہے وقف کا نام، اس سے کہیں کہ نہیں، ہمیں جو پہلے نام تھا وہی پسند تھا، بلکہ اس سے پرانا والا جو نام ہے وہ شاید زیادہ اچھا ہے، دا مسلمان وقف ایکٹ جو 1923 کا تھا وہ چاہیے۔ شاید ہم لوگ یہ کہیں گے تب وہ وقف ایکٹ رہنے دیں گے۔ اس وقف کے اس پروپوزل میں اب باتیں باریک ہو رہی ہیں، اس کو غور سے سنیے، اور اگر کاغذ قلم ہو تو نکال لیجئے اور لکھیے بھی، تاکہ لکھی ہوئی چیز کچھ یاد رہتی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر نیند آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ میں پھر سب لوگوں کو کھڑا کروا دوں۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک، الحمدللہ۔ ٹھیک، دیکھیے کیسے کیسے کہاں چوٹ پہنچائے گی، اس کو سمجھیے۔ آرٹیکل 12 یہ بتاتا ہے کہ حکومت کیا ہے۔ آرٹیکل 12 میں حکومت کی تعریف لکھی ہوئی ہے، گورنمنٹ اور اس کے انسٹرومنٹیلٹیز جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اس بل نے کیا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، آرٹیکل 12 میں جو تعریف لکھی ہوئی ہے بہت اچھا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اس تعریف کو لیا ہے اور نیچے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر وہ چیز بھی حکومت ہوگی جو حکومت سے اٹیچ ہو یا اس کے ماتحتی میں ہو۔ ہر وہ چیز
بھی حکومت کہلائے گی. جو حکومت یعنی جو آٹونومس باڈیز ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی وہ بھی حکومت کہلائیں گے. یہاں تک کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جیسے PSU ہے یا کوئی چھوٹا موٹا ادارہ ہے جو حکومت سے منسلک ہے, جو حکومت کے تابع کام کر رہا ہے, حکومت کے فنکشن میں نہیں ہے, حکومت کے تابع کام کر رہا ہے, وہ بھی حکومت کہلائے گا. اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے. پہلے سوال پہ جائیے اور سوچئے کہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں نیت میں کیا لکھا تھا, کیا کرنا ہے, تو وہاں کچھ نہیں لکھا تھا. اب یہاں یہ سوچئے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا. حکومت نے یہ لکھا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا, اس سے کیا کرنا چاہتے ہوں گے وہ. تب پتہ چلے گا آگے بات جو آنے والی ہے وہ یہ کہنے والے ہیں کہ حکومت نے جب ایک دفعہ ایک پراپرٹی کو یہ کہہ دیا کہ وہ اس کی پراپرٹی ہے تب آپ اس کو وقف کلیم نہیں کر سکیں گے. تو ایسا کرو کہ حکومت کو اتنے نیچے تک لے جا کر کے ڈیفائن کر دو کہ جو بھی ادارے اس سے منسلک ہیں وہ بھی حکومت ہے. تو ایک کالج اگر کھل گیا جو کہے گا کہ جو حکومت نے اگر کھولا اور وہ وقف کی زمین پر کھول دیا تو بات ختم ہو گئی, آپ کے وقف کی زمین چلی گئی. اگر کسی نے کوئی 2 کمرے کا آفس حکومت نے کھول دیا اور وقف کی زمین پہ کھول دیا, بات ختم ہو گئی, وہ گورنمنٹ چلی گئی. اصل مقصد یہ تھا. تو جب بل کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی باریکی سے پڑھنا پڑتا ہے. اب انہوں نے یہاں شروع کیا ہے ایک کام, وہ یہ ہے کہ شریعت کی جو تعریفات ہیں اس میں مداخلت کرنا شروع کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ متولی جو ہے وہ آپ زبانی اپوائنٹ نہیں کر سکیں گے. ہم لوگوں کو اسلام میں پتہ ہے کہ ہم لوگ اس اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی زبان میں وہ وقار دیا ہے کہ مسلمان یہ کہہ دیتا کہ اچھا بھائی یہ والی زمین وقف ہے تو وقف ہو گئی. اگر اس نے کہا کہ یہ متولی ہوں گے تو متولی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, اب یہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب وہ ایسا کہہ رہے تھے تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ہندوستان کے دستور کے خلاف ہیں. وہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. ہندوستان کا آئین 26B ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو مینیج کریں, تمام کمیونٹیز اپنی اپنی چیزوں کو مینیج کریں, اور یہ چیز ان کے پاس سمجھ میں نہیں آئی. ہندوستان کا آئین یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل 13(3)A میں کہ جو کسٹمز ہیں کسی بھی کمیونٹی کے وہ قانون ہیں. اس کو یاد رکھیے, جو کسٹم ہیں وہ قانون ہیں, اور یہ ہمارا کسٹم ہے اس لیے یہ ہمارا قانون ہے. وہ اس کو بھول گئے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بار بار اس بات کو کہا ہے یہ پریکٹس ویلڈ ہے. متولی کو وربلی اپوائنٹ کرنا ویلڈ ہے. یہ ایک نہیں تقریباً 5 سپریم کورٹ کیسز میں یہ بات آ چکی ہے. انہوں نے ایک اور بات کی اور وہ یہ کی کہ سروے کمشنرز جو ہیں پوری سروے میکنزم ہٹا دی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سروے کمشنر اپوائنٹ ہوتے تھے جو جا کر کے زمین کو اسیس کرتے تھے, اس کو کلاسیفائی کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے, پھر اس کی لسٹنگ ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ, پورا ایک پروسیس ہے. اس بل سے وہ پوری آفس ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو بات حکومت کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ وہ جو ان لوگوں سے, سروے کمشنر سے اور سروے کے آفیسر سے جو طاقت لے رہی ہے وہ کلیکٹر کو دے رہی ہے. اب کلیکٹر جو ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ کلیکٹر پھنسا ہوا ہے بیچارہ, وہ کلیکٹ کرتا ہے ٹیکسز, تو وہ زمین کی رجسٹری کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وہ نہیں دیکھ سکتا اور اس کو ان لوگوں نے جوڑ دیا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس بھی ہو گیا تو یہ سپریم کورٹ میں اوندھے منہ گرنا ہے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھے سے بہت ڈھیر سارے پوائنٹس ہیں, میں تمام چیزوں کو وقت کی وجہ سے نہیں کہوں گا. میں بہت معافی چاہتا ہوں, 10 منٹ کے بعد سے ایک پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے, اس لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ رہ گئیں. انشاءاللہ میں ایسا کروں گا کہ اس جو پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ آن لائن کروا دوں گا تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں, آپ کے سامنے رہیں, جس سے کہ آپ کو آسانی ہو جائے. آخر میں 2 یا 3 چیزیں صرف متس اور پروپیگنڈا میں
آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے ان چیزوں کو جواب دینے میں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ جو ہے وہ تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر ہے، تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر ہے۔ اصل میں یہ بات جھوٹ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ زمین اس سے کم ہے، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہو جائے تو زمین ہم نے دی ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ صرف تامل ناڈو اور آندھرا پردیش میں ان 2 جگہ جو ہندو ٹیمپل بورڈ ہے، اگر ہندو ٹیمپل بورڈ کی ان 2 جگہ کی زمین کو دیکھ لیا جائے تو وہ 9,40,000 ایکڑ ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 9,40,000 ایکڑ۔ تو ہم لوگوں کو اس کا جواب دینے کے لیے ان چند چیزوں کو اگر ہم لوگ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وقف بورڈ کے پاس آربیٹرری پاورز ہیں، یعنی وہ جس چیز کو کہہ دیتا ہے وہ چیز وقف کی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ وقف بورڈ کے پورا ایک پروسیس ہے جس سے گزر کر کے ہی چیزیں جو ہیں وہ صاف ہوتی ہیں۔ اس میں وقف بورڈ جو ہے جب وہ خط لکھتا ہے لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس، رجسٹری کے پاس، وہاں سے جواب آتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ زمین وقف کی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے باتیں بہت ڈھیر ساری تھیں لیکن رہ گئیں، وقت کی کمی ہو گئی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس بل سے مسلمانوں کا دفاع کر سکیں اور اس کو ایکٹ بننے سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔